السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان فرد نماز پڑھتا ہے، آیا کہ وہ نماز کے اندر اپنے ہاتھ کہاں پہ باندھے، آیا کہ ناف پہ باندھے یا ناف کے نیچے یا سینے کے اوپر۔ اسی والا سے ہم آج آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ جب نیت کریں گے ہاتھ باندھیں گے، جی ہاتھ کہاں باندھے؟ ہم نے جو ہاتھ باندھنا ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کوئی پوچھے جی دلیل؟ ناف کے اوپر بھی حدیث ہے، ناف کے نیچے باندھنا، دونوں حدیثیں ہیں، دونوں ثابت ہیں۔ یہ سینے والی مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ناف کے اوپر باندھے تو بھی ٹھیک ہے، نیچے باندھے تو بھی ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اصول ذہن میں رکھیے، جب حدیثیں ایک مسئلے پہ دو آ جائیں اور دونوں حدیثیں ہوں تو دیکھا جائے گا کہ کس حدیث کو خلفائے راشدین روایت کر رہے ہیں، تو عمل اس روایت پہ کریں گے، احترام دوسری کا بھی کریں گے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو حدیثیں تو دو ہیں، اوپر روایت کرنے والے خلفاء راشدین نہیں ہیں، کندھے کے نیچے ناف کے نیچے روایت کرنے والے خلیفہ راشد ہیں۔ کھولیے سنن نبی داود، کھولیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضور پاک کا طریقہ، حضور پاک کا پسندیدہ عمل، پیغمبر کا وطیرہ یہ تھا، نماز میں اللہ اکبر فرماتے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، بایاں دائیں کے نیچے رکھتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے۔ تو خلیفہ راشد کی دلیل ہے، اس لیے ہم ناف کے اوپر والے کا احترام ضرور کریں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، ہم اسے بے نماز نہیں کہیں گے، لیکن باندھیں گے نیچے کہ حدیث بھی ہے، خلیفہ راشد کا عمل بھی ہے۔ سر یہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ڈائریکٹ؟ ایک تو یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنی بائیں ذراع، رسغ اور سائد پر رکھا۔ بخاری میں نہیں، بخاری میں نہیں، سنن میں۔ نہیں، بخاری میں ذراع والی بات ہے، ذراع والی، ہاں۔ وہ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری ذرا یہ اس طرح رکھے نا ہاتھ، یہ ذراع پر اب آیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ذرا ہی ہے۔ تو ذراع یہ باہر رہ گئی، یہ ذراع یہ جو حصہ ہے ذراع کا، یہ اس کو میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ اچھا، یہ مجھے سمجھائے نا، یہ دلیل چاہیے نا کہ ہم نے ذراع کا یہ حصہ چھوڑ دیا، ادھر ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ یہ روایت الموطا امام مالک میں بھی ہے، موطا مالک میں بھی، اور امام بخاری امام مالک سے لائی۔ ہاں ان سے تو یہ اب مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں امام حنیفہ کے باغی ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ہاں، بہت بڑی دلیل ہے، ذرا مالکی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، دو تو تیسری جو روایت ہے مسلم احمد والی، وہ قبیصہ بن حلب والی۔ اچھا، اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے، ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کرتا، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں ذرا پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دو واسطوں سے امام مالک سے لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں۔ اب ذرا عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے۔ اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں، کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر، کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں،
इससे आगे नहीं जा सकते। तो दायां हाथ बाएं ज़िरा पर रखते थे, तो ऐसे। लिहाजा ये भी कोई नहीं साबित, ये भी जो करते हैं ये भी साबित नहीं, और जो बिल्कुल नीचे बांध वो भी साबित नहीं, ये बिल्कुल दरमियान में, सीने के दरमियानी हिस्से तक है, ये गले के करीब भी दरमियानी हिस्से तक। और इसकी सपोर्टिव एक हदीस भी मौजूद है मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ 2000। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, कुछ लोग तो इन हदीस को ज़ाइफ कहते हैं, मुरसल कहते हैं, लेकिन मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत हलब गालबन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ सीने पे बांधे थे। खैर नाज़रीन, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये नाफ पे बांधने की भी हदीसें मौजूद हैं, बल्कि वो कमेंट्स के अंदर भी बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, एक मेरा वैसे ही सवाल है। हम लोग कहते हैं कि हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है और मस्जिद के अंदर हुई है, यानी मस्जिद नबवी के अंदर हुई है। तो नाज़रीन कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके नाफ में यानी वो नेज़ा, वो खंजर लगा था। तो नाज़रीन, मेरा छोटा सा ये सवाल ये है कि अगर नाफ पे लगा था तो फिर वो खंजर नाफ पे ही क्यों लगा? आया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने नाफ पे हाथ नहीं बांधे थे? अगर हाथ पे बांधे होते तो फिर हाथ पे वो लगता ना, फिर नाफ में ना लगता, नाफ के नीचे कुछ कहते हैं। तो नाज़रीन, इससे ये पता चलता है कि हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हाथ ऊपर ही बांधे थे, यानी इस सीने पे। और एक और ज़हन में बात आ गई है नाज़रीन, आया कि जो बंदा मोटा हो, यानी कि जिसका पेट बड़ा हो, वो भला नाफ के नीचे हाथ बांध सकता है? क्योंकि पेट तो उसका आगे बढ़ गया है, वो कैसे बांधेगा? क्या पूरे उसके बाजू बांधे जाएंगे, हाथ बांधे जाएंगे? नाज़रीन, हैरानगी वाली बात है। बाकी नाज़रीन, अगर देखा जाए, अगर नाफ के नीचे कहते हैं, आपको पता है वहां पे नापाकी शुरू हो जाती है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ ही करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक, नूरीना, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।